بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا بیان اور حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہا اور بیوی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی باتیں سن کر آپ کمنٹ باکس میں سبحان اللہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ازواج رسول میں سے ایک کے گھر تشریف لے گئیں۔ آپ کچھ دیر وہاں رکی تو دونوں ازواج مطہرات کے درمیان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر چھڑ گیا۔ بی بی فاطمہ سے عرض کی، اے خاتون جنت، ایک بات تو بتائیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، پوچھے تو پوچھا گیا کہ آپ کے ابا جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے صحابہ میں سے کون زیادہ پیارے ہیں؟ یعنی کہ انہوں نے پوچھنا چاہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب ازواج میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ کون پیاری ہیں؟ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا یہ سن کر مسکرا پڑیں اور فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا۔ بی بی صاحبہ نے پھر پوچھا، اور مردوں میں؟ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ یہ بات حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کیوں ارشاد فرمائی؟ اس لیے کہ وہ جانتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بے حد محبت فرماتے تھے، اور اس کا علم تمام مطہرات کو بھی تھا اور صحابہ کرام کو بھی تھا، بلکہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لخت جگر سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کو بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے محبت کی تاکید فرمائی تھی۔ صحابہ کرام کو بھی یہ معلوم تھا کہ جس دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اماں عائشہ کے پاس ہوتے تو صحابہ کرام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بڑے بڑے تحفے تحائف بھیجتے تاکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ خوش ہوں اور ہمارے لیے بھی دعائے رحمت فرمائیں۔ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات ایک گھر میں جمع ہوئی اور آپس میں مشورہ کیا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں تو صحابہ کرام ہماری طرف اتنے تحائف نہیں بھجواتے جتنے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے یہاں تشریف فرماتے ہوئے بھجواتے ہیں۔ تمام ازواج مطہرات نے آپس میں مشورہ کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات پہنچانے کے لیے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا انتخاب کیا جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے عرض کریں کہ آپ صرف میرے حضرت عائشہ کی طرف ہی ہوتے ہوئے تحفہ نہ بھجوایا کریں، بلکہ میں جس بھی بیوی کے یہاں قیام کروں تم ہر جگہ برابر بھجوایا کرو اور حضرت عائشہ کے دل کو بھی مخصوص نہ کیا کرو۔ چنانچہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا تمام ازواج کی طرف سے متفق کے طور پر نمائندہ بن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، اور وہ ساری بات جو ازواج نے ان سے فرمائی تھی وہ بہو طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست سنی تو جلال میں آ گئے اور آپ نے فرمایا، ام سلمہ رضی اللہ عنہ، مجھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے خلاف بات کر کے تکلیف نہ دیا کرو، تمہیں پتہ نہیں عائشہ کی کیا شان ہے۔ میں جب حضرت عائشہ کے پاس ان کے بستر پر بیٹھا ہوتا ہوں تو اللہ پاک مجھ پر وحی نازل فرما دیتا ہے، حالانکہ میری اور بیویاں ہیں
لیکن کسی بھی بیوی کے بستر پر کبھی وحی نازل نہیں ہوئی، لہٰذا اس کے بعد حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بغیر کوئی جواب دیے خاموشی سے واپس لوٹ گئیں۔ ازواج نے پوچھا، ام سلمہ سناؤ کیا ہوا؟ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بات سن کر یہ جواب ارشاد فرمایا ہے۔ ازواج نے پھر مشورہ کیا اور سوچا کہ کیوں نہ ہم ایک ایسی شخصیت کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجیں جس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹالنا پسند نہ کریں۔ چنانچہ انہوں نے آپ کے لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا سوچا اور سیدہ فاطمہ کو پیغام بھجوا کر بلا لیا۔ حضرت فاطمہ تشریف لائیں تو تمام ازواج مطہرات نے سیدہ کو تمام تفصیل بتائی اور عرض کیا، بیٹی فاطمہ، آپ اپنے بابا کی درگاہ میں تشریف لے جائیں اور ہماری طرف سے یہ درخواست پیش کریں۔ ہمیں امید ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بات کبھی نہیں ٹالیں گے اور ہمارا یہ کام بھی بن جائے گا۔ تمام ازواج کی بات سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا انکار نہ کر سکیں اور اپنے پیارے بابا جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے تیار ہو گئیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بتایا گیا کہ آپ کے پیارے بابا جان اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے یہاں تشریف فرما رہے ہیں۔ پھر سیدہ فاطمہ زہرا وہاں سے چلیں اور حضرت عائشہ کے حجرے میں تشریف لائیں۔ آپ حجرے میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ اماں عائشہ صحن میں کچھ کام کر رہی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف فرما رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، میں بابا جان سے ملنے آئی ہوں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میں دیکھتی ہوں کہ کہیں آپ کے بابا جان آرام تو نہیں فرما رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یہ فرما کر کمرے میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جاگ رہے تھے۔ آپ نے عرض کی، آقا، آپ کی پیاری بیٹی فاطمہ آئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو اندر بھیج دو۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا اندر داخل ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شفقت سے آپ کو اپنے پاس بٹھایا اور فرمایا، بیٹی فاطمہ، کیسے آنا ہوا؟ آپ نے عرض کی، بابا جان، آپ کی ازواج کی طرف سے یہ درخواست لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو بی بی فاطمہ نے عرض کیا، بابا جان، جب آپ اماں عائشہ کی طرف تشریف فرما رہے ہوتے ہیں تو صحابہ کرام بڑے بڑے تحفے اور ہدیے بھجواتے ہیں، جبکہ آپ کسی دوسری ازواج کی طرف تشریف فرما رہے ہوتے ہیں تو بہت ہی کم تحفے اور ہدیے بھیجے جاتے ہیں۔ آپ صحابہ کرام کو حکم دے کہ یہ فرق نہ کیا کریں، بلکہ آپ جہاں بھی ہوں وہیں تحفے بھجوایا کریں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں ساری گفتگو سن رہی تھی مگر خاموش تھی۔ بیٹی کی بات سن کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری پیاری بیٹی، جس سے میں محبت کرتا ہوں کیا تم اس سے محبت نہیں کرتی؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، بابا جان، بالکل میں ان سے محبت کرتی ہوں۔ پھر فرمایا، بیٹی، پھر عائشہ سے پیار کیا کرو، حضرت عائشہ سے محبت کیا کرو، کیونکہ میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا یہ ارشاد سن کر واپس لوٹ گئیں اور تمام ازواج مطہرات کو بیان کر دیا۔ اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو اماں عائشہ رضی اللہ عنہا سے
محبت کی تلقین خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، پھر کیسے یہ تصور بھی کیا جا سکتا ہے کہ سیدہ فاطمہ زہرا اور بی بی عائشہ کے درمیان نفرت کا تعلق تھا۔ اب ذرا سیدہ فاطمہ الزہرا کے لیے بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کے الفاظ ملاحظہ فرمائیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا جو اعداد مبارک اور صورت کے لحاظ سے چلنے پھرنے اور اٹھنے اور بات کرنے میں ہو بہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھیں۔ جب بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لے جاتی تو آقا سرکار دو عالم اپنی بیٹی کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے، پیشانی کو چومتے اور اپنی مجلس میں پیار سے اپنے پاس بٹھاتے اور فرق نہیں کرتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اماں عائشہ رضی اللہ عنہا اور بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے درمیان بہت محبت بھرا تعلق رہا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا اور بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں۔ اگرچہ ماں بیٹی کا رتبہ تھا، لیکن عمر میں زیادہ فرق نہ ہونے کی وجہ سے آپس میں محبت اور پیار بہت تھا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اماں عائشہ کی طرف دیکھ کر مسکرایا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، کیا بات ہے؟ تو بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ میرے دل میں یہ بات یاد آ رہی ہے کہ آپ کے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، جبکہ میرے والد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ بات سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تڑپ اٹھیں اور فرمایا، اے فاطمہ، آپ نے سچ کہا، ہمیں ایمان ملا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، ہمیں قرآن ملا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، اللہ تعالیٰ کی معرفت ملی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے۔ آپ نے بہت تعریفیں کی ہیں۔ اتنی تعریفیں کرنے کے بعد فرمانے لگی، اے فاطمہ، میرے ذہن میں بھی ایک اور بات یاد آ رہی ہے۔ فاطمہ نے فرمایا، کون سی بات ہے؟ تو حضرت عائشہ فرمانے لگی کہ میرے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ کے خاوند حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں، تو میرے خاوند حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ بات سن کر فاطمہ رضی اللہ عنہا چپ ہو گئیں۔ پھر اماں عائشہ نے فرمایا، ایک اور بات ہے تو میرے دل میں آ رہی ہے۔ تو بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، وہ کون سی؟ آپ نے فرمایا، قیامت کے دن جب ہم اٹھائے جائیں گے تو آپ کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں ہوگا اور میرا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگا۔ پھر تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ اے فاطمہ، میرے ذہن میں ایک اور بات یاد آ رہی ہے۔ تو خاتون جنت ہے اور جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ تو جنت میں جب تخت پر بیٹھے گی تو علی المرتضیٰ آپ کے ساتھ ہوں گے، اور فاطمہ جنت میں میں تخت پر بیٹھوں گی تو میرے ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے حضرت عائشہ کو اتنی سمجھ عطا فرمائی کہ وہ خود فرمایا کرتی تھی کہ اللہ رب العزت نے مجھے ایسی باتیں عطا کی ہیں جو کسی اور بیوی کو نہیں ملی۔ سب سے پہلے بات یہ کہ میں پہلی بیوی ہوں جو کنواری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی ہوں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ بدر کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ڈھونڈ رہے تھے تو میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کپڑا تلاش کر رہا ہوں تاکہ اسلام کا جھنڈا لہرا سکوں۔
آپ نے فرمایا، میں نے اپنا ایک دوپٹہ جس کی زمین سفید تھی، جس پر کالی دھاریاں بنی ہوئی تھیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دوپٹے کو اپنے ہاتھ سے اسلام کا جھنڈا بنا کر لہرایا۔ یہ بھی اللہ نے مجھے نصیب فرمایا۔ اور یہ بھی اعزاز ملا جب منافقین نے مجھ پر بہتان باندھے تو مجھ سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام پر بھی اسی طرح کی تہمت لگائی گئی تھی، حضرت بی بی مریم علیہ السلام پر بھی تہمت لگائی گئی تھی، تو اللہ رب العزت نے معصوم لوگوں کی تہمتوں کو معصوموں کی زبان سے روک دیا۔ چھوٹے بچوں نے اس بات کی گواہی دے دی کہ یہ لوگ پاک ہیں، تہمت سے بری ہیں۔ اور جب مجھ پہ تہمت لگائی گئی تو اللہ تعالیٰ نے چھوٹے بچوں سے گواہی دلوانے کے بجائے خود اپنے کلام پاک میں میرے پاک دامنی کی گواہی دی کہ یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، مجھے یہ بھی اعزاز ملا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری مرتبہ بستر علالت پر تھے تو آپ کا چہرہ انور اور سر مبارک میری گود میں تھا، میری نگاہیں آپ کے چہرے مبارک پر لگی ہوئی تھیں، اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور پیش ہو رہے تھے تو یہ بھی اعزاز مجھے حاصل ہوا کہ وقت رخصت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں رہا، اور جب آپ دنیا سے رخصت فرما گئے، انا للہ